مجھے کیوں نکالا، اس کا جواب آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ بہت شکریہ. یہ سوال میں نے کیا ہے پوری دنیا سے، اپنوں سے بھی، صحافیوں سے بھی، ممبران پارلیمنٹ سے بھی. کوئی مجھے اس کا جواب دے دے. ابھی جو نکالا ہے کیوں نکالا، آج سے 4 ماہ قبل جو نکالا تھا، اگر کوئی پاکستان میں کوئی ذی شعور آج بھی جواب دے سکے کہ مجھے کیوں نکالا ہے، اور آج سے 7-8 ماہ قبل بھی میرے خلاف جو کارروائی لانچ کی گئی وہ کدھر گئی، اور سابقہ ٹرمینیشن لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے مجھے ٹرمینیٹ کیا تھا، ممبرشپ ختم کی تھی اور اسمبلی سے استعفے کا مطالبہ کیا، وہ معاملات کدھر گئے؟ کیا اس نکالے جانے کے بعد بحال کیے جانے کا کوئی آرڈر ہوا، کوئی جاری ہوا؟ اور ابھی جو نکالا گیا ہے تو اس کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو ایک جلسہ ہوا جس میں آپ کے نعرے لگے، تو شاید کچھ یہ ریزن ہے کہ آپ کے نعرے کسی کو شاید ناگوار گزرے. ویسے تو کہا جائے اگر آپ کراؤڈ پولر ہیں تو بالکل درست ہے، لیکن پھر اس کراؤڈ پولر سے کون اتنا تھریٹنڈ ہو گیا؟ یہ جو تھریٹن تو 1 سال سے لوگ ہیں، خصوصاً جب تک نہیں تھے 8 فروری تک، اس وقت تک تو خیر خیریت تھی. لیکن جو ہی باہر آئے، اور شومی قسمت یہ نے کم میں نے ہی کیا تھا کہ خان سے ان کے ملانے کا بندوبست کر دیا تھا. یہ رٹ میں نے دائر کی تھی اور ان کے نام بھی میں نے ڈالے تھے، اور پہلا کام انہوں نے جو ہے میرا ہی پتہ کاٹ کے کیا. حضرت علی کا بھی فرمان ہے جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو. بہرحال مجھے یہ جواب درکار ہے اور یہ جواب لے کے رہوں گا. جواب نہیں ملے گا میرا احتجاج جاری رہے گا. سر، اگر میں کہوں کہ خان صاحب سے ایک ملاقات میں میرے سامنے کسی نے آپ کے بارے میں ایک شکایت لگائی، انہوں نے اس وقت کہا، انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مروت کراؤڈ پولر ہے اور مروت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے میرے پاس، تو میں کیا کروں؟ آپ لوگ اس طرح نہیں کہہ سکتے. ہی ڈیفینڈڈ یو. پھر آل آف سڈن کون اتنا پاورفل ہو گیا کہ خان صاحب پہ جا کے کان بھر دیے؟ اور کیا خان صاحب کانوں کے اتنے کچے تھے کہ انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا اور ایک دن ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ مروت صاحب کو پارٹی سے نکال مجھے دیا؟ یہ علم نہیں ہے کہ یہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا یہ کب ہوا، لیکن ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ خان نے یہ جو بھی کہا ہوگا اپریل 11 2024 سے پہلے کہا ہوگا. جنوری میں جب توشہ خانہ 1 کا ٹرائل تھا، یہ تب کی بات ہے، پچھلے سال میں 2024. کیونکہ 11 اپریل 2024 کے بعد جب یہ قیادت کی دوسری ملاقات ہوئی، سیاسی قیادت کی، تو میرا زوال شروع ہو گیا. مجھ میں بیماریاں، خامیاں ڈھونڈی گئی، ہر جھوٹ بولا گیا. اور میں پھر تو خان صاحب کو آپ کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جس کی شکایت لگ رہی ہے کسی وجہ سے لگ رہی ہے، تو خان صاحب نے اس طرح کیوں نہیں سوچا کہ آخر اس انسان میں کچھ تو ہے کہ سب لوگ آئے دن اس کی شکایتیں لگا رہے میں آپ کو عرض ہیں. کروں لیڈر نا، تو ایسے ہی سوچے گا نا. میں آپ کو عرض کروں اس وقت جو ہیں یہ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، تو مجبوری تھی ان کی، تو میں میدان میں تھا، اکیلا تھا. آپ بھی اس وقت کوسا صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ تھی اور مجھے نظر آتی تھی، تو ہم اکیلے میدان میں ہم نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا، بالکل اور اللہ نے جو ہے قبولیت دی، اور پھر کراؤڈ پولر بن گئے. بالکل. اس کے بعد جو ہیں لوگوں کو احساس ہوا کہ جی یہ تو اکیلی ریس جیت گیا ہے. 8 فروری کے بعد سب نے، کم و بیش چند لوگ جو خان کے مفاد کا سوچتے ہیں یا جن کے ساتھ میں نے اس برے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا یا ہم نے کمپین اکٹھے کی تھی، سوائے ان لوگوں کے باقی دیگر لوگ جو خان سے ملا کرتے تھے اور جن کی میں نے کہا میری بدبختی ہے کہ ان کو ملانے کا بندوبست بھی میں نے کیا تھا، ان لوگوں نے جناب میری ٹانگیں کھینچنا شروع کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور خان مجھے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے اور خان مجھے بتاتے تھے، لیکن میرے پاس کیا ہے جھوٹ کا اور یہ کھانا پھوسیوں کا. اور تو میں خان کو کہتا تھا، میں نے کہا جی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ہر وقت آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. البتہ چونکہ ان کی رسائی میڈیا تک نہیں تھی، تو 11 اپریل کے بعد جو ہیں انہوں نے مجھے فوکل پرسن کے منصب سے خواہ ہٹا دیا، وداؤٹ گیونگ اینی کوئی جسٹیفیکیشن ریزن اور نہیں ریزن. تھی. پھر دوسرا مرحلہ آیا، انہوں نے اچانک ایک دن نوٹیفیکیشن کیا کہ جی اس کو کور کمیٹی سے ہٹاتے ہیں. پھر اسی نوٹیفیکیشن میں انہوں نے مجھے پولیٹیکل کمیٹی سے بھی ہٹا یہ دیا. سب خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا تھا. یہ اس طرح ہے نا، خان صاحب کے ہاں آپ گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے بھیڑ ہوتی ہے، 10-12 لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جناب ایک شخص جو ہے کوئی نہ کوئی اس کو ٹھاس دیا گیا کچھ ہوتا ہے. لوگ ان کو گھیر کے بھی کھڑے ہوئے ہاں، ہوتے ہیں، گھیرا ہوا گھیرا کہ ہوتا کوئی ہے، اور کسی ایک ان کے جو ہے پاس نہ کان جائے. میں بات ڈال دیتا ہے کہ جناب فلاں بیان دیا ہے.
اب بیان ہم نے کیا دیا ہوتا ہے، سیاق و سباق کیا ہے. مثال کے طور پہ کل میں نے بیان دیا کہ میں خان ہوں اور میں پی ٹی آئی ہوں، تو میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا نا کہ میرے رگوں میں خان کا نظریہ اور خان دوڑ رہا ہے. ٹویسٹ کر کے صرف اور ٹویسٹ کر کے انہوں نے پھیلا دیا. تو جناب علی اس طرح، یعنی ایک مثال دوں میں آپ کو. لاسٹ ٹائم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مجھے ٹرمینیٹ اس لیے کیا، ممبرشپ کینسل کی تھی، کہ ایک حضرت نے بتایا، اس حضرت کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، آج بھی خان کے بڑے قریبی لوگوں میں انہوں نے خان کو کہا کہ جی مروت نے جو ہے بی بی صاحبہ اور آپ کو لندن میں ایک نجی محفل میں گالیاں دی. بالکل، یہ بھی ایک سننے تو میں جب یہ بات ہوئی نا تو دوسرے نے کہا کہ جی میں نے اپنے جی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو تیسرے نے کہا جی کہ لندن سے میرے ذرائع نے بھی کنفرم کر دیا ہے. سب نہیں کنفرم. تو خان نے کہا اچھا اس طرح کی ہیں تو پھر تو اس کو نکال دو. تو میں نکال دیا گیا. اب ابھی جو ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں، ابھی اس طرح ہوا ہے کہ ثوابی کا جو جلسہ ہے اس میں لوگوں نے میرے نام کیا. انہوں نے کہا ہے خان کو کہ میں اپنے لوگ لایا تھا اور میں نے ان سے نعرے لگوائے. اب اسد قیصر صاحب یا جنید اکبر خان یا علی امین خان سب کو پتہ ہے، میں تو ادھر اسلام آباد سے اس جلسے میں گیا، 2-3 گاڑیاں تھیں میرے ساتھ. باقی جو ہیں وہاں تو پورا پنڈال جو ہے میرے نام کے نعرے لگا رہا تھا. اگر پورا پنڈال میں ہی لایا تھا تو پی ٹی آئی کا ورکر کدھر تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا تو کریڈٹ دینا چاہیے نا کہ نہیں. اتنا پنڈال اور یہ آپ کو علم ہوگا، پہلے بھی ہر جلسے میں میرے نام کے ورکر نعرے لگاتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں. انہوں نے جب مجھے اسٹیج پہ دیکھا میں نے ہاتھ ہلائے. وہاں یہ بتایا گیا کہ جی میں ورکر لایا تھا اور میں نے اس میں خلل ڈالا لوگوں کو جو ہے. اب اللہ کو. بٹ اگر اس کو دوسری طرح سے دیکھا جاتا کہ ایک طرح سے حکومت کہتی ہے کہ یہ جلسہ فلاپ تھا، تو اگر اس فلاپ جلسے میں آپ کچھ لوگ لے آئے تو یہ تو آپ کا کریڈٹ ہے کہ چلو کچھ تو لے کے آئے، مروت صاحب بھی لے کے آئے. میں لایا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اگر میں ہی لایا تھا تو پھر پی ٹی آئی کا ورکر کدھر تھا؟ دوسری بات یہ ہے نا کہ اب یہ اتنی سی بات ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر میں آپ نے جو ہے خلل ڈالا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر نہیں، 10 دفعہ میں کھڑا ہوا. چکزئی صاحب کی تقریر میں، اپنا برسو گور صاحب کی تقریر میں. اور ہم نے دیکھا کنڈا پور صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ سے. تو مطلب کچھ اسپیسیفک لوگوں کو آپ سے ایشو ہے اور ان کی بات جو ہے خان صاحب بڑے غور سے سنتے ہیں. دیکھیں ابھی اس وقت ایک چیز واضح ہے کہ جن لوگوں نے میرے نکلوانے کا بندوبست کیا، ایک کامنالٹی ان میں ہے کہ ان سب کا تعلق پنجاب سے ہے. صحیح ہو گیا. اور کیوں یہ سب ایک گول پہ ہوئے ہیں اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، لیکن ابھی نہیں بتا سکوں گا. ٹھیک ہے. لیکن جس دن میں نے وہ وجہ بتا دی تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ کہنا کہ شیر افضل مروت ایک زخمی شیر ہے جو اٹیک کر سکتا ہے، یہ درست ہوگا؟ قطعاً نہیں. قطعاً نہیں. میں خان کا سپاہی ہوں، خان کی پارٹی کو میں نقصان دوں یہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا. تو سر پھر خان صاحب کو آپ کی ورث کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں خان کا سپاہی ہوں، اگر خان کہے گا تو میں ملک بھی چھوڑ دوں گا. یہ باتیں کوئی خان صاحب کو بتانے والا نہیں؟ کوئی نہیں بتاتا ہے. جو ہوتے ہیں وہ اگر بتا بھی دیتے ہیں تو ساتھ میں کوئی فتنہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو اسی وقت جو ہے کاؤنٹر کر دیتا ہے. اس فتنے میں کیونکہ موسٹلی سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ فتنہ پھیلاتی ہیں، تو کیا اس میں خواتین کا بھی کردار ہے؟ میری بدقسمت یہ ہے کہ مرد و زن دونوں ہیں. تھریٹنڈ ہے آپ سے؟ تھریٹنڈ نہیں ہے، میں ان کے مزاج پہ نہیں چلا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ بتاؤں گا. صحیح. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس وقت پارٹی کے لیڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ نوٹیفیکیشن کی جہاں تک بات ہے میں اس لحاظ سے سوال کروں. ایسے نوٹیفیکیشن کی کیا اوقات ہوگی؟ آپ وکیل ہے. قانون، انصاف اور قانون فطرت یہ اور شریعت اور فقہ لاگو کرتا ہے ابد سے لے کے آج تک اور ازل تک کہ جب بھی انصاف ہوگا یا فیصلہ ہوگا تو آپ نے فریقین کو سننا ہے. یہ موقع شیطان کو بھی دیا گیا. شیطان کو بھی. اچھا یہ یک طرفہ فیصلہ ہے نمبر 1. کوئی سنوائی نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں نمبر 1. نمبر 2 اگر کوئی الزام آتا ہے تو پھر بھی قانون فطرت اور قانون کا اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس الزام کی تحقیق ہوتی ہے. شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے؟ نہیں، تحقیق شو کاز ہوتا ہے. شو کاز کے بعد اگر کوئی کنٹروورشل ایشو آ جاتا ہے تو اس میں فریقین کو موقع دیا جاتا ہے کہ ثابت کریں. وہ نہیں ہوا. اب شوکاز دیا گیا تھا مجھے ثوابی کے جلسے سے پہلے، وہ شوکاز دیا گیا تھا ثوابی کے جلسے سے پہلے
کس چیز پہ دیا گیا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے. صحیح ہے.